لاڈلی ڈرامے کی 66 ایپیسوڈ کا پرومو آ چکا ہے، جس میں لاڈلی مانگنے والی ہے اپنے شوہر روحان سے طلاق، وہ بھی شادی کے اگلے دن۔ تو جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ شادی کے موقع پر بدنظمی تب شروع ہوئی جب عمر نے اپنی بہن نازو کو اس کی پسند کی گاڑی اور اسحاق صاحب نے اپنی بیٹی کو جہیز میں گھر دیا۔ یہ بات روحان سے برداشت نہیں ہوتی اور اوپر سے نازو کی ضد کہ وہ رخصت ہو کر سیدھا اپنے گھر جائے گی۔ روحان اپنی ماں کے سامنے شرمندہ ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ ماں، مجھے اندازہ نہیں تھا اور نہ میں نے نازو سے ایسی کوئی ڈیل رکھی تھی، جس پہ ماں کہتی ہے، بیٹا میں اسی لیے کہتی تھی کہ امیر گھر کی اکلوتی لڑکی سے محبت سے باز رہو۔ خیر جو ہوا سو ہوا، اب رخصتی تو کروانی ہے، کیونکہ اگلے دن ابدش کی بارات بھی اسی گھر سے آنی ہے۔ اس لیے روحان مجبوراً نازو کے ساتھ رخصت ہو کر نئے گھر جا رہا ہے اور گاڑی میں بیٹھا ہوا اندر ہی اندر کڑ رہا ہے اور یہی سوچتا ہے کہ نازو کیسے اس کے عزت نفس کے ساتھ اتنا بڑا کھلواڑ کر سکتی ہے۔ اوپر سے پرویز روحان کو فون کر اس بات کا اور زیادہ احساس دلواتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے کیسے صرف ایک گاڑی اور گھر کے لیے اپنی عزت نفس کا سودا کر لیا۔ پرویز جو اس ڈرامے میں آیا ہے، یہ اس ڈرامے میں ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہونے والا ہے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ نازو کی شادی اس پرویز سے ہی فیوچر میں ہونے والی ہے اور وہ پرویز اس ناسوں سے گن گن کر بدلے لے گا اپنی بہن مریم کے لیے۔ جیسا کہ پھر آپ نے دیکھا کہ روحان بڑی بد دلی سے اس کے گھر آتا ہے۔ نازو سوچتی ہے کہ شاید روحان گھر آ کے اس کی محبت کے پل باندھے گا اور سجدے شکر بجا لائے گا اور اس کی تعریفوں کے پل باندھے گا، مگر یہ سب کچھ الٹا ہو جاتا ہے، بلکہ اس کا الٹ ہی ہو جاتا ہے۔ روحان شدید غصے میں آتا ہے اور نازو کو کہتا ہے کہ یہ تم نے بالکل ٹھیک نہیں کیا۔ نازو کہتی ہے کہ روحان میں اپنے کے لیے، ایسے میں روحان نازو کی بات کاٹ دیتا ہے۔ روحان کہتا ہے کہ تم نے میری غیرت کا مذاق اڑایا ہے، میری غیرت کا جنازہ نکالا ہے اور یہ سب باتیں میں بالکل برداشت نہیں کر سکتا، مجھے یہ کسی صورت بھی قبول نہیں، تمہیں تمہارا گھر مبارک ہو۔ وہ غصے میں نازو کو اس گھر میں اکیلا چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ نازو کو بہت شدید غصہ آتا ہے، وہ روتی ہے، چلاتی ہے اور غصہ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں تم سے بہت زیادہ نفرت کرتی ہوں۔ کہتی ہے کہ روحان تم مجھے ایسے چھوڑ کر نہیں جا سکتے، واپس آ جاؤ، لیکن روحان اس کی ایک نہیں سنتا اور اپنی ماں کے گھر چلا جاتا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ روحان تمہیں اپنی اس حرکت کا بہت بھاری جواب دینا پڑے گا، میں تمہیں اس چیز کے لیے کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ چلا کر کہتی ہے، معاف نہیں کروں گی میں تمہیں روحان۔ وہاں دوسری طرف روحان کی ماں کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ اپنے گھر کا سونا پن دیکھ کر روحان جیسے ہی گھر جاتا ہے اور کمرے کا دروازہ کھولتا ہے تو اپنی ماں کو بے ہوشی کی حالت میں پاتا ہے اور اسے فوراً ہسپتال لے کر چلا جاتا ہے، جس میں دوسری طرف نازو صبح اٹھتے ہی اپنے گھر والوں کو اکٹھا کر لیتی ہے۔ ان کی ماں جب ہوش میں آتی ہے تو وہ روحان کو کہتی ہے کہ بیٹا تم نے بالکل ٹھیک نہیں کیا نازو کو اکیلا چھوڑ کر۔ اگلے دن جیسے ہی روحان اپنے گھر آتا ہے تو یہاں ایک نیا تماشا کھڑا ہوتا ہے۔ عمر جو کہ بہت شدید غصے میں ہوتا ہے، وہ روحان کو کہتا ہے کہ تمہاری جرأت کیسی ہوئی میری بہن کو رلانے کی۔ دوسری طرف نازو غصے میں روحان کی طرف دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے ابھی اور اسی وقت اس شخص سے طلاق چاہیے، جس بات پر سب کے سب پریشان ہو جاتے ہیں اور حیرانگی سے نازو کی طرف دیکھنے لگتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں کیا آنے والا ہے۔ تو سب جاننے کے لیے جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو آنے والی تمام نوٹیفیکیشن مل سکے۔